السلام علیکم پیارے بچوں، زمین پر کئی قسم کی نباتات موجود ہیں۔ چند نباتات میں مختلف رنگ کے پھول کھلتے ہیں، کچھ نباتات پانی میں پائی جاتی ہیں تو کچھ پانی سے محروم ریگستان میں اگتی ہیں۔ کچھ نباتات خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتی، جبکہ کچھ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ کچھ نباتات برفانی علاقوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ نباتات کی طرح حیوانات میں بھی تنوع پایا جاتا ہے، کچھ یک خلوی تو کچھ کثیر خلوی، کچھ فکری تو کچھ غیر فکری ہوتے ہیں۔ اسی طرح آبی، بری، جل تھلیے، فضائی، رینگنے والے، اسی طرح کئی قسم کے حیوانات سے ہماری دنیا بھری ہوئی ہے۔ ایسے ماحول کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانداروں میں اس قدر تنوع کس وجہ سے پیدا ہوا ہوگا؟ کیا کشمیر اور راجستھان کے علاقوں میں پائی جانے والی نباتات اور حیوانات ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں؟ آپ ان میں کون سا فرق بتا سکتے ہیں؟ کشمیر جیسے سرد علاقے میں بڑے پیمانے پر دیودار، صنوبر جیسے مخروطی درخت پائے جاتے ہیں۔ راجستھان جیسے ریگستانی علاقے میں صرف ببول، ناگفنی جیسی نباتات ہی اگتی ہے۔ اسی طرح ریگستان میں پایا جانے والا اونٹ کشمیر میں نہیں پایا جاتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے اس کی وجہ جانتے ہیں۔ کیونکہ جو جاندار جس ماحول میں رہتا ہے، اس سے مطابقت قائم کرنے کے لیے اس کی جسمانی اعضاء اور زندہ رہنے کے طریقے میں وقت کے ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور اسے ہی توافق کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ریگستانی علاقے میں رہنے والا اونٹ کشمیر جیسے سرد علاقے میں نہیں رہ سکتا۔ نباتات میں توافق۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام نباتات کی ساخت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ماحول کی مناسبت سے ان کی ساخت میں فرق پایا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ آبی نباتات میں توافق۔ ندی، نالے، تالاب، جھیل وغیرہ میں نشو نما پانے والی نباتات کو ہی آبی نباتات کہتے ہیں۔ آبی ذخائر میں پائے جانے والی نباتات میں چند نباتات کی جڑیں تہ نشین مٹی میں مضبوطی سے گڑی ہوتی ہیں۔ ان کے تنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ پتے اور پھول پانی پر تیرتے ہیں۔ کچھ نباتات جڑوں کے ساتھ پانی پر تیرتے ہیں۔ پانی کی تہ میں دیکھنے پر وہاں بھی کچھ نباتات نظر آتی ہیں۔ کنول جیسی نباتات کے ڈنٹھل نرم، کھوکھلے اور لچکدار ہوتے ہیں۔ اکثر آبی نباتات کے پتوں اور تنوں پر پتلی مومی تہ پائی جاتی ہے۔ کچھ نباتات کے پتے کم چوڑے، فیتے جیسے پتلے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ نباتات پانی کے تیز بہاؤ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ پتوں کے ڈنٹھل اور تنوں میں پائے جانے والے ہوا کے خانے ان نباتات کو تیرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ریگستانی علاقوں کی نباتات میں توافق۔ ریگستانی علاقوں میں نباتات میں پتے نہیں پائے جاتے، یا تو وہ سوئی نما ہوتے ہیں یا کانٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یا تو وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان درختوں میں
متناہی غذا اور پانی کا ذخیرہ کرتا ہے تاکہ شعاعی ترکیب کے عمل کو انجام دے سکے۔ اس لیے وہ دیکھنے میں ہرا دکھائی دیتا ہے اور اس کی جڑیں زمین میں دور تک گہرائی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ برفانی علاقوں کی نباتات میں توافق۔ برفانی علاقوں کی نباتات کی ٹہنیاں نیچے جھکی ہونے سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ برفانی علاقوں کی اہم نباتات میں دیودار، صنوبر جیسے مخروطی درخت شامل ہیں۔ ان کی ساخت مخروطی ہوتی ہے، ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان علاقوں میں خوب برف گرتی ہے اور سردی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مخروطی ساخت کی وجہ سے ان نباتات پر برف جمع نہیں ہوتی اور ان کی چھال موٹی ہونے کی وجہ سے وہ سردی برداشت کر پاتی ہیں۔ جنگلاتی علاقوں کی نباتات میں توافق۔ ان علاقوں میں مختلف قسم کی نباتات پائی جاتی ہیں، جیسے درخت، جھاڑیاں، پودے۔ سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے ان میں مقابلہ آرائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سورج کی روشنی کے حصول کے لیے درختوں کی اونچائی بڑھتی ہے، ان کے سہارے بیلیں بھی اونچائی تک پہنچتی ہیں۔ گھاس کے علاقوں کی نباتات کا توافق۔ گھاس کے علاقے میں بڑے پیمانے پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور کئی قسم کی گھاس اگتی ہیں۔ یہ گھاس اپنی ریشے دار جڑوں کی مدد سے زمین کی جھیج کو روکتی ہیں۔ استوائی علاقوں میں گھنے جنگلات ہوتے ہیں۔ اس میں شیر، ہاتھی، ہرن جیسے حیوانات چھپ سکتے ہیں، لیکن سرد علاقوں کی گھاس اونچائی میں کم ہوتی ہے، اس لیے اس میں خرگوش جیسے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی ڈھلان، سطح مرتفع اور میدانی علاقوں میں بڑے پیمانے پر چراگاہیں نظر آتی ہیں۔ نباتات میں غذا کے لیے توافق۔ زمین پر پائی جانے والی اکثر نباتات زمین میں پیوست اور خود کفیل ہوتی ہیں، لیکن امربیل جیسی چند نباتات غیر کفیل ہوتی ہیں۔ امربیل کا جسم یعنی صرف زرد ریشوں جیسے تنے کا جالا ہوتا ہے، اس میں پتے نہیں پائے جاتے، اس لیے یہ اپنی غذا تیار نہیں کر سکتی۔ دوسری نباتات کے تنوں سے غذا حاصل کرنے کے لیے اس میں چوسنے والی جڑیں پائی جاتی ہیں۔ یہ جڑیں میزبان درخت کی عروقی اور آبی نالیوں تک پہنچ کر ان سے غذا اور پانی جذب کرتی ہیں۔ پھپھون میں خضرے کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ شعاعی ترکیب کا فعل انجام نہیں دے سکتی۔ روٹی، پاؤ جیسی نشاستی غذائی اشیاء سے غذا حاصل کرنے کے لیے اس میں جڑوں جیسے ریشے پائے جاتے ہیں۔ نباتات کی نشوونما کے لیے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس زمین میں نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے وہاں نشوونما پانے والی کچھ نباتات جیسے وینس فلائی ٹریپ، ڈروسیرا سوراہیا پودا کیڑوں کا شکار کر کے نائٹروجن کی ضرورت پوری کرتی ہیں۔ ایسے پودوں میں کیڑوں کو راغب کرنے اور انہیں پکڑ کر رکھنے کے لیے پتوں یا پھولوں میں توافق پایا جاتا ہے۔